السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ وان ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں۔ دوستو، جیسے آپ جانتے ہیں، ایک مرد یا ایک انسان، بلکہ مرد ہی جو جس میں غیرت ہو، وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ اس کی جو ہے وائف یا اس کا پارٹنر یا جو بھی ہے، پارٹنر کہہ لیں یا وائف کہہ لیں، اس کے ساتھ کوئی کسی اور کو برداشت کریں۔ اسی طرح یہ میرے دو مرغے ہیں، یہ بھی نہیں برداشت کرتے ایک دوسرے کو، کہ ان کی مرغیوں کو، کہ یہ ایک دوسرے کو ہی نہیں برداشت کرتے۔ یہ دیکھیں، یہ کافی لڑتے رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھیں ایک دوسرے کا خون نکالا ہے۔ جب آؤ تو دیکھو یہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے کافی برا حال کیا۔ سارا خون ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا خون ہے، چھوٹے چھوٹے یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ انہوں نے آپس میں لڑ کے کیے ہوئے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا وہ جو ایک بلیک مرغا آپ کو شاید نظر آ رہا ہو، وہ تو میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ وہ جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ میرا نہیں ہے، کسی کی چھت سے آ گیا، تو وہ جو میرا لال مرغا ہے اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ اس کی بیویوں کے پاس کوئی اور آیا ہوا ہے۔ تو چلو خیر، میں آپ کو ایک اور مرغی دکھاتا ہوں جو میں نے بٹھائی ہوئی ہے انڈوں پہ۔ اسے 10-12 دن ہو گئے، یہ مرغی ہے میری، اسے میں نے انڈوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ مصری اور اصیل، یہ دو مکس ہے، تو اس لیے یہ کڑک ہوئی ہے، نہیں تو جو مصری مرغیاں ہوتی ہیں وہ کڑک نہیں ہوتی۔ یہ کہہ لیں کہ آپ ایک حساب کی دیسی مرغی ہے۔ تو یہ انڈے رکھے ہوئے ہیں، یہ دوسری وہ جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو وائٹ سی مرغی دکھائی تھی، اس کے انڈے ہیں، اس نے یہ انڈے دیے ہیں 8 ہیں، تو 2-3 اور دے گی، اس کے بعد وہ بھی کڑک ہو جائے گی۔ اصیل مرغیاں بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی 8 دیتی ہے، کوئی 6 دیتی ہے، کوئی 10 دیتی ہے، کوئی 12 14 16 تک، بعض دفعہ دیکھا 18 تک بھی جاتی ہیں۔ تو یہ کڑک پہ وہ 2-4 اور دے گی، اس کے بعد وہ بھی کڑک ہو جائے گی۔ دوستو، میں نے آپ کو اپنی مرغیاں تو دکھائی ہیں، آئیں چلتے ہیں میں آپ کو بکریاں بھی دکھاتا ہوں۔ بکریاں میں نے سیم چھت پہ نہیں رکھی ہیں، مرغیاں کہیں اور ہیں اور بکریاں کہیں اور ہیں۔ یہ 4 بکریاں میں نے گھر کی چھت پہ رکھی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے میں پٹھے لے کے آیا ہوں، انہیں میں ڈالنے لگا ہوں۔ رمضان میں ان کی بھی تھوڑی سی روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے، تو یہ پٹھے وغیرہ ڈال کے اوپر میں توڑی ڈال دیتا ہوں، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اگر ویسے یہ سبزہ وغیرہ ڈالو تو ان کا صحیح سے پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ میں نے انہیں ڈال دیا، میں اچھی طرح انہیں مکس کر لیتا ہوں۔ دوستو، میں نے آپ کو اپنا چھوٹا سا منا تو دکھایا نہیں، یہ ہر ٹائم اپنی اماں کے نیچے ہی رہتا ہے، اسے تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے دوسری بکری کے لیے ادھر سائڈ پہ یہ پٹھے ڈالے ہیں، وہ جو یہ والی بکری ہے وہ انہیں اسے مارتی ہیں تو کھانے نہیں دیتی۔ دوستو، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، یہ جو میری بکری ہے نا، یہ 3 مہینے 2.5-3 مہینے کی گبن ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اپنا بچہ پھینک دیتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اگر آپ دوست میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کا کیا علاج ہے، تو پلیز ضرور مجھے بتائیے گا، تاکہ میں اس کا علاج، کیونکہ جب بھی 2.5-3 مہینے ہوتے ہیں یہ بچہ پھینک دیتی ہے۔ تو باقی یہ بھی کھا رہی ہیں، یہ چنو منو بھی شرارتوں میں لگا ہوا ہے، تو یہ ہر ٹائم شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ میں نے اسے اوپر کیا تاکہ یہ کھا سکے اچھی طرح، لیکن یہ ہے کہ صرف اسے شرارتیں ہی آتی ہیں، تو یہ کوشش کر رہا ہے اپنی اماں کا دودھ پینے کی۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، جاتے جاتے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ اپنی شرارتوں میں لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کے الٹے کام۔